بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جہان کا۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ جب الف لام آتا ہے عربی زبان کے اندر، الف لام عام کو خاص کر دیتا ہے، یعنی نکرہ کو معرفہ کے اندر بدل دیتا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، یعنی اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، وہ بھی اس کی حمد ہے، لیکن اگر کوئی کسی اور بندے کی، کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی انڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مصور نے تصویر بنائی، اب دیکھنے والا تصویر کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب کوئی تعریف کرتا ہے تصویر کی تو مصور خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مصور جانتا ہے کہ یہ تصویر میں نے بنائی ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے یہ کائنات تخلیق کی، اس کائنات کی حسن کو پیدا کیا، انسانوں کو عقل دی، شعور دیا۔ جب ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کسی قدرتی منظر کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹ خالق کائنات کی ہی تعریف ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بڑے پولائٹ سے انداز کے اندر رب کائنات نے اپنی ثنا کے ساتھ ساتھ اپنی توحید کا بھی درس دیا کہ جب انسان الحمد کی طرف آتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقی واجب الوجود ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی ساری جو ہیں وہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب کے مفسرین اکرام نے 3 معنی بیان کیے: مالک، سردار، پالنے والا۔ اور یہاں پر یہ تینوں معنی جو ہیں وہ صادق آتے ہیں، یعنی وہ مالک ہے، وہ سردار ہے اور وہ پالنے والا ہے۔ جہاں تک پالنے والے کی بات ہے تو پالنے والا رب اس کو کہتے ہیں کہ جو تدریجاً بڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسان بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کی ضروریات جو ہیں وہ کھانے سے متعلق نہیں ہے، پینے سے متعلق ہے، تو رب وہ ہے جو جانتا ہے کہ ابھی بچے کو دانتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس وقت پھر نوجوانی کی عمر میں جاتا ہے تو اس کو سیاسی شعور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جس وقت کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کرنے والی ذات کو جو ہے وہ رب کہتے ہیں۔ انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو ماں جو ہے، ماں باپ کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ پانی کا قطرہ، نطفہ، لوتھرا، اس میں پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک بچہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی رب کہا، ربیانی صغیرا۔ اگر انسان غور کرے تو اس وقت کے اندر بھی انسان کی حفاظت اور پرورش کرنے والی، اس کی خوراک کا انتظام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان اس کی پیدائش ہوئی، وہ رب جو اللہ رب العزت ہے اسی کی طاقت سے، اسی کے پیدا کردہ وسائل کے ذریعے، رستے کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ ممکن ہوئی۔ تو انسان کے لیے یا کائنات کے لیے وہ رب کتنا عظیم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، وہ تو رب العالمین ہے۔ عالمین کے بارے میں مفسرین اکرام علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو عالمین ہیں اس کائنات کے اندر 80,000 عالمین ہیں، یعنی 80,000 جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔